جنتیوں کے بارے میں قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ اعراف جو ہے نا جو درمیان میں ہوں گے وہ جہنمیوں سے کہیں گے اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمہ. جنت میں نا زیادہ تر غریب اور مسکین لوگ ہوں گے جن کو لوگ دنیا میں کسی قابل نہیں سمجھتے تھے. لوگ کہتے تھے یہ طبقہ کامیابی کا معیار ہو ہی نہیں سکتا, دین پر ہمیشہ غریب لوگ زیادہ چلیں. بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کوئی ایسی تحریک جس میں امیر زیادہ ہو غریب کم ہو, غالب امکان یہ ہے کہ یہ گمراہ ہو. غالب کوئی یقینی علامت نہیں ہے, ہمیشہ حق کی تحریک میں غریب لوگ آگے ہوتے ہیں, امیر ہوتے ہیں ان کا ریشو تھوڑا ہوتا ہے, کیونکہ حق میں کڑوی باتیں کرنی پڑتی ہیں. غریب آدمی کے لیے کڑوی بات کو سننا اور اس پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے. امیر آدمی عام طور پر عیش پرستی والی زندگی چاہتا ہے. قاعدہ کلیہ نہیں ہے, صحابہ کے دور میں بڑے امیر صحابہ نے بڑی قربانیاں دی ہیں اور آج بھی دیتے ہیں, لیکن زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ غریب آدمی قربانی آسانی سے دیتا ہے, امیر آدمی قربانی مشکل سے دیتا ہے. تو زیادہ تر پیسے والے ہی جہنم میں جائیں گے حدیث کے مطابق. وجہ اس کی یہ کہ غریب آدمی کے لیے آسان تھا, وہ پہلے ہی بیچارہ اس کو ناشتے کے ویسے بھی بیچارے کو پیسے نہیں ہوتے, کہتے چلو ہم کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے نا, روزہ رکھ لیتے ہیں. مالدار آدمی کے پاس تو 20 قسم کی چیزیں کھانا کھانے کی, 20 قسم کے موقع عیاشیوں کے, شو مارنا, تکبر, یہ ساری بیماریاں کس کی ہیں؟ دولت مندوں کی ہیں. اس لیے دولت ہر ایک کے لیے اچھی بھی نہیں ہوتی, اس لیے اللہ سے دولت نہیں مانگنی چاہیے, اللہ سے رزق حلال میں برکت مانگنی چاہیے. پھر اللہ دولت کی صورت میں دے دے یا غربت میں ہی اللہ برکت دے دے, وہ اللہ کی مرضی ہے. علماء نے منع کیا ڈائریکٹ دولت کبھی نہ مانگو اللہ سے, اللہ مجھے مال و دولت دے, یہ الفاظ ہی غلط ہیں. اے اللہ میرے رزق میں کیا دے؟ برکت دے. اب وہ اللہ کی مرضی, برکت کا مطلب خیر, رزق آئے خیر بن کے آئے. تو ورنہ خالی رزق آ گیا تو وہ تو بعض دفعہ قارون کے پاس پیسہ ہی تو تھا, برباد ہو گیا. فرعون کے پاس کیا تھا؟ پیسہ, اس پیسے نے کیا کر دیا؟ اس کی کھوپڑی کو خراب کر دیا. تو زیادہ تر پیسے والے ہی جہنم میں جائیں گے حدیث کے مطابق.